آج ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں ناظرین ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر، عالمی حالات و واقعات پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں فریکوینٹلی لکھتے ہیں۔ ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ناظرین ہماری خوش قسمتی ہے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہیں، جنہوں نے اسلام و فوبیا کے اوپر انتہائی عرق ریزی سے کام کیا اور بہت ریسرچ ہے ان کی، بہت آرٹیکلز ہیں سوشل اور ریگولر میڈیا میں اسلام و فوبیا کے اوپر ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب۔ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر، سینٹر ڈائریکٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز سید محمد علی صاحب۔ سید محمد علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شروع ہم کریں گے ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب۔ یقینی طور پہ پاکستان مبارکباد کا مستحق ہے کہ پاکستان نے جو انیشیٹو لیا اسلام و فوبیا سے متعلق، حتمی طور پہ وہ میٹیریلائز ہوا کہ ایک قرارداد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پاس ہوئی۔ کچھ ہمیں اور ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ قرارداد اسلام و فوبیا کو روکنے میں کتنی معاون ثابت ہوگی؟ جی میرے خیال میں یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اسلام و فوبیا کی جو پہلا قدم ہم نے اٹھانا تھا جی وہ یہ تھا کہ دنیا سے یہ منوائیں کہ اسلام و فوبیا ایک ریئلٹی ہے، ایک ریئل تھریٹ ہے۔ جو مسلمانوں کے خلاف جو کیمپین چل رہے ہیں، یہ نہ صرف یہ اندرونی ایک ڈر ہے یا فیئر ہے جیسے آپ نے کہا، پر یہ ایک پروگرام بھی ہے، ایک پلان ہے کہ کس پارٹیز کا، کوئی کوٹرز کا مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمان جو ملک ہیں اور دنیا ہے ان کے خلاف بھی یہ ایک پرووکیشن ہے۔ تو یہ ہم نے منوانا تھا اقوام متحدہ میں، انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ منوانا تھا پہلے کہ یہ منظور کریں کہ یہ پرابلم ہے، کیونکہ وہ تو پہلے مانتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام و فوبیا کا ایک یہ پرابلم ہے۔ تو یہ منوانے کے بعد میں پھر ہم نے ہمارا جو اگلے قدم ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں اویئرنیس ریزنگ ہے، سب لوگوں کو جو عام عوام ہے ان کو سمجھانا کہ یہ کس قسم کا کیمپین چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کو سمجھانا، اور پھر ان جو ادارے ہیں، جو گروپس ہیں، جو کوٹرز ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو ہمارے خلاف جو اسلام و فوبیا جو بڑھا رہے ہیں، پھر ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اور جو اسلامک انسیڈنٹس ہوتی ہیں جی لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو کیسے مدد کرنا، ان کو کہ ان کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو کیسے روکا جائے۔ یہ سب اب ہمارا کیمپین آگے چلے گا، اور آگے اس میں پھر اضافہ دیکھیں گے۔ مل کر اب اسلامی دنیا ساتھ میں ایک ساتھ ہو گئی ہے اس مسئلے پر، تو ساتھ میں لے کر ہم نے ایک اسلامک کیمپین چلانا ہے اس کے خلاف۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، آپ نے اس معاملے پہ بہت ریسرچ کی، بہت آواز بلند کی بہت سارے انسٹیٹیوشنز پہ۔ آج آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ پاکستان کی کوشش، دنیا کی سب سے بڑی جو انٹر گورنمنٹل فورم ہے UN میں ریزولوشن پاس ہوئی۔ سوال آپ سے یہ ہے یہ مدد ملے گی اسلام و فوبیا کو روکنے سے اس قرارداد کے ذریعے، اور آگے کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہال مارک اچیومنٹ ہے۔ پاکستان نے جس طریقے سے، یا پاکستان کے پرائم منسٹر جس طریقے سے پلیڈ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی پرائم منسٹر اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہے، اور ان کے ساتھ ٹیم یقیناً منیر اکرم صاحب وغیرہ بھی۔ منیر اکرم صاحب نے جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اسلام و فوبیا ایٹ لیسٹ اب ایک کانسیپٹ یا ایک کنسٹرکٹ کی صورت میں، ایک فینومینن کی صورت میں ایکسیپٹ ہو گیا دنیا کے اندر۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک ریالٹی ہے، ایک ریالٹی ہے۔ یعنی اس سے پہلے یہ کہتے تھے دنیا کہ اسلام و فوبیا ایکچولی کچھ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے پاس ایک ہتھیار ہے کہ جب بھی اسلام پہ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا قرآن پہ کوئی کرٹیک پیش کی جاتی ہے تو مسلمان اسلام و فوبک ان کو کہہ کے ان کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار کی صورت میں ہے۔ لیکن UN کے ریزولوشن کے بعد میں سمجھتا ہوں
کہ دس ہیز ناؤ بیکم اے ریالٹی. پوری دنیا نے اب اس بات کو ریئلائز کر لیا ہے. اس کے بعد اب یہ کم از کم آبجیکشن ختم ہو جائے گا. پہلی بات تو دیکھنے والی یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ لیجیٹمیٹ گراؤنڈز پہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے آپ کچھ ایکشنز لے سکیں گے. فار انسٹنس آپ کے پاس انڈیا میں مسلمانوں کے حوالے سے جینوسائیڈ شروع ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تبلیغی جماعت جب چلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کرونا جہاد میں چل رہے ہیں. پورے کے پورے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیٹوائز کر دیا ہے انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو. تو یو نو کین ٹیک دس کیس ٹو یونائٹڈ نیشنز کہ یہ اسلاموفوبک کائنڈ آف چیز ہے اور اس سے انڈیا کو روکا جائے. پھر اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے ممالک میں مسلمانوں کے خلاف بڑے ڈسکریمنیٹری لاز لیجسلیشنز ہو رہی ہیں. اب آپ ان لیجسلیشن کے خلاف بھی آپ کسی کورٹ میں جا سکتے ہیں یا اپنی وائس جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریز کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ مارک اچیومنٹ ہے. لیکن اب اس اچیومنٹ کا جو کامیابی ہے اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ہم کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کتنے بہترین قسم کے ہم ایسے سٹیپس پروپوز کرتے ہیں جو ویسٹ کے اندر جو ہے نا وہ اسلاموفوبیا کو کنٹرول کر سکے. جی سید محمد علی صاحب, ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ اب ہم ایکشن لے سکیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا جو امن برباد ہوا, جو مسلمانوں کے اوپر حملے ہوئے, مساجد کے اوپر حملے ہوئے, دنیا میں بین المذاہب ہمانگی متاثر ہوئی, بالکل ایک مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئیں, کیا ایکشن لینا پاسبل ہوگا اسلامی دنیا کے لیے اب؟ جی ناظرین, پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاس کی جانے والی اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل نے سینکڑوں قراردادیں پاس کی ہیں اور ہمارے پینلسٹ نے بھی ریفرنس دیا کہ کشمیر کے اوپر بھی بہت ساری قراردادیں موجود ہیں. کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ قرارداد جو پاس کی جاتی ہے یا یو این سیکیورٹی کونسل سے یا جنرل اسمبلی سے, کتنی بائنڈنگ ہوتی ہے ایک ایشو کے اوپر ممبر ممالک کے لیے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں قرارداد کی منظوری کے بعد کس قدر پاسبل ہو سکے گا اس کے کانٹینٹ کے اوپر عمل درآمد کرنا؟ جی یہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمارے اوپر ہے, یعنی کہ اسلامی دنیا پر ہے کہ ہم آگے اس کو کس طرح سے ہم اس کو چلا سکیں اور اس کو کس طرح سے استعمال کر سکیں. جی اب اس میں ہم نے ایک پلان آف ایکشن بنانا ہوگا. پہلے چیز تو اویئرنیس ریزنگ ہوگی جس میں ہم پوری دنیا کو بتا سکیں گے, وہ انٹرنیشنل کانفرنسز کے تھرو, ویبینارز کے تھرو اور کتابوں کے لکھنے سے, جو بھی اب کیونکہ ایک مانا گیا ہے یہ فینومینا, تو اس کے اوپر اور جو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کو ہم نے دنیا کو بتانا ہے. جو عام عوام ہے نان مسلم ممالکوں میں, ان کو بتانا ہے, ان کو سمجھانا ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کیا فینومینا ہے اور اس میں کیا موضوع, کیا پوزیشن لینی چاہیے. یہ تو پہلی بات. جی دوسری بات, اقوام متحدہ اور ریجنل آرگنائزیشنز کو ان کو استعمال کرنا ہے. پھر جو میرے خیال میں انٹلیکچوئل لیول پر اس کو کمبیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. پولیٹیکل لیول پر جو نان مسلم کنٹریز ہیں جیسے ویسٹرن فرانس میں, جیسے وہاں ہم نے پولیٹیکلی اس کو مل کر اسلامی دنیا کو ایک اس کے جو کیمپین چل رہا ہے کچھ ممالکوں میں, ان کو ریورس کرنا ہوگا. جی تو اس پہ مختلف قسم کی اسٹریٹجی ہوگی, سٹیپ بائی سٹیپ ہوگی, پر ہم نے اسلامی دنیا کے اوپر ہے کہ اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے, اور اس میں بھی پاکستان کو میرے خیال میں لیڈ لینے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, آپ نے علمی سطح پہ بہت ریسرچ کی ہے, تو یہ نقطہ اٹھا ہے کہ پولیٹیکل اور انٹلیکچوئل لیول پہ کیا ہونا چاہیے تاکہ شارٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ, تاکہ پھر ہم بریک پہ بھی جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس بات سے یہ کم از کم ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اسلاموفوبیا ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے, اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کو کسی ایک کاؤنٹر آئیڈیالوجی سے آپ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں, کوئی تلواروں سے آپ نہیں کر سکتے. ایک کاؤنٹر آئیڈیالوجی ہی بنے گی. جی اچھا, اب اس کے حوالے سے ہمارے پاس کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو چند ایک سٹیپس بتا دیتا ہوں. جی دیکھیں,
ابھی OIC کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بھی نیگیٹیوٹیز دنیا کے اندر ہوں ہمیں اس کو ہیٹ سپیچ کا حصہ بنانا چاہیے اور اس کو UN کے لاز کے اندر انکارپوریٹ کرانے کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ وہ سٹیپس ہیں جو اس کے بعد اب چلیں گے. اچھا سیکنڈ بات جو ابھی منیر اکرم صاحب نے کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اویئرنیس ریزنگ. اچھا اویئرنیس ریزنگ سے ہماری مراد وی آر اویئر آف دیٹ اینڈ ویسٹ از آلسو ویری اویئر آف اٹ اور انٹرنیشنل لیول پہ بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں. لیکن پرابلم کیا ہو رہا ہے سر؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جس چیز پہ دنیا کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایسٹ سے یعنی ہماری دنیا سے کوئی لٹریچر پیدا نہیں ہو رہا. میں آپ کو اگر حیران کن حد تک یہ بتاؤں کہ کاؤنٹر اسلاموفوبیا نام کی چیز کی کوئی کتابیں اگر کوئی دنیا سے جو ہمارے مسلم دنیا سے اگر جا رہی ہوں تو مجھے ان کے چند ایک کے نام بتا دیں. یہ ایک بڑا جسے آپ کہتے ہیں المیہ ہے، بہت المیہ ڈرتھف جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لٹریچر پروڈکشن ہے. تھرڈ اس میں سر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اسلاموفوبیا ویسٹ کے اندر بھائی کیوں بڑھ رہا ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر بڑا پیسہ پور ان ہو رہی ہے. اسلاموفوبیا ہیز بیکم نو این انڈسٹری، ایک بہت پیئنگ انڈسٹری ہو چکی ہے. منیر اکرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نیو یارک کے اندر اور وہ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ اس قسم کی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا کہ اتنے زیادہ جو ہیٹ گروپس کام کر رہے ہیں ان کا پیسہ بھی تو کہیں پہ آ رہا ہے. اسلاموفوبیا انڈسٹری کے نام سے ایک کتاب اویلیبل ہے، آپ اس کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. جو انوسنس آف مسلم ایک ٹریلر یوٹیوب پر جب اپلوڈ کیا گیا تھا تو اس کا جو پروڈیوسر وہ یہ کہتا ہے کہ I was paid $500 million اور FBI کی اٹسیلف رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹ ایلون کے اندر 872 ہیٹ گروپس جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹائم اسلاموفوبیا FATF کا ہے کہ ویسٹ کے اندر جو منی پورن ہو رہی ہے، جو فیول کیا جا رہا ہے اسلاموفوبک فیلنگز کو، اس کے پیچھے جو منی ہے اس کو ہمیں ٹریک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ٹریک کیا جائے. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، اسلام آباد میں OIC کے وزرائے خارجہ کا 48واں اجلاس ہو رہا ہے. آپ UN میں بیٹھے ہیں، OIC بھی انٹر گورنمنٹل ایجنسی ہے. کس حد تک اس وقت اسلامی دنیا میں جو شورش ہے، جو مسائل ہیں، جو خون بہ رہا ہے، جو معاشی مسائل ہیں، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ان ایشوز کو ایڈریس کرنے میں مدد ملے گی؟ OIC کا انتہائی اہم اجلاس اسلام آباد میں 22 اور 23 مارچ کو ہونے جا رہا ہے. جی یہ اجلاس میرے خیال میں بہت اہم وقت پہ ہو رہا ہے جی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو دنیا جو کرائسس فیس کر رہی ہے، ایک تو جو یوکرین کی جنگ ہے جس میں دنیا کے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ایک نئی کولڈ وار اور رائیولری کی طرف رخ چل گیا ہے. اب یہ دنیا کو بدل دے گا جو پاور ریالٹیز ہیں. تو اسلامی دنیا نے اس میں ڈٹرمن کرنا ہے کہ ان کی جگہ کہاں ہوگی. وہ گریٹ پاور رائیولریز میں پھنسیں یا نہ پھنسیں، کس طرح سے اپنے آپ کو وہ برقرار رکھ سکتے ہیں، ان کی سیکیورٹی، اپنی سیکیورٹی کس طرح سے وہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں تینوں طرف سے پریشر آئے گا اسلامی دنیا پر جو آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا. دوسری چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ ہم اپنے جو مسئلے ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کریں. کشمیر ہے، فلسطین ہے، افغانستان ہے، جہاں باہر جو نان مسلم کنٹریز کی وجہ سے یہ مسئلے ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے یونٹی کے تھرو. تیسرا پہلو ہے کہ جو مسئلے ہمارے اندرونی ہیں، جو آپس کے مسئلے ہیں، جس میں گنتا ہوں یمن کو، سیریا کو، لیبنان کو اور لیبیا کو. یہ مسئلے ہم نے آپس میں بیٹھ کر ان کو حل کرنے ہیں. اور تو اس کے لیے ہمیں کوئی میکنزمز کی ضرورت ہے اور آپس میں کوئی ہیڈز آف اسٹیٹ کی انٹرونشن کی ضرورت ہے جس کے تحت ہماری جو آپس میں جو مسئلے ہیں ان کو حل کیا جا سکے. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، آپ میڈیا اور کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں. اس محاذ کے اوپر انہوں نے بالکل صحیح کہا. نجم ثاقب صاحب نے سنگین ترین چیلنجز ہیں، کلچرل وار، میڈیا وار، ہمارا امیج، اس کو کس طرح ایڈریس OIC کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ OIC کے لیول پہ اگر میں کو 2-3 باتیں یہاں پہ آپ کو بڑے کوئکلی اگر آپ کو بتا دوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلاموفوبیا کو بس ہم یہ ایک
بڑی ایک جسے آپ کہتے ہیں نا ایک کارپس بنڈل ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں, اور ہم اس کو بڑے سمپلسٹک فیشن میں یہ کہتے ہیں کہ یہ فیئر اینڈ ہیٹریڈ ٹورڈز اسلام اینڈ مسلمز ہے. نہیں بھائی, اسلاموفوبیا بڑی کمپلیکس ٹرم ہے, ہمیں سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلاموفوبیا ان یو ایس اینڈ اسلاموفوبیا ان فرانس آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس, اینڈ اسلاموفوبیا ان آسٹریلیا اینڈ اسلاموفوبیا ان اسکینڈینیویا آر ڈفرنٹ تھنگس. ان کو جب تک سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہم ان کو ایک جیسے کسی سولوشن کے تحت ہم اس کو حل نہیں کر سکتے. تو او آئی سی کے لیول پہ یہ بہت ضروری بنتا ہے کہ ہمیں ایسے ریسرچ سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں ایسے چیئر اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر سکیں. دوسری بات سر جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جب ہم میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو میڈیا بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آف کورس ویسٹ کے اندر میڈیا بہت زیادہ اسلاموفوبک کائنڈ آف تھنگس پروموٹ کر رہا ہے, لیکن ہماری نظر میں جب میڈیا کی بات ہوتی ہے تو صرف یہ 20% انفارمیشن میڈیا یا نیوز میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں. بھئی آپ کا ریسٹ آف دا 80% میڈیا کدھر گیا؟ گیمز کس قسم کی آپ کی آ رہی ہیں, فلم کس قسم کی بن رہی ہے, سیزنز کس قسم کے آ رہے ہیں, اتنی نیگیٹیوٹیز جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ فل بھری ہوئی ہیں. بہت زیادہ اس پر ریسرچ اویلیبل ہے. اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک نیٹ ورکس آف چینلز اور نیٹ ورکس آف ایکٹیویٹیز جو ہے نا ہمیں اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو پراپرلی اسٹڈی بھی کر سکیں اور اس کے بعد اس کو کسی صورت میں کاؤنٹر بھی کر سکیں. ایک بڑا لاسٹ پوائنٹ سر بتانے کی ضرورت ہے, ہم اسلاموفوبیا کو ایک بہت کنٹمپریری فینامنا سمجھتے ہیں. یہاں پہ سر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلاموفوبیا کنٹمپریری نہیں ہے. خدا کے لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلاموفوبیا بڑے ہسٹورک نیچر کا ہے, اور جتنا لٹریچر اس وقت پروڈیوس ہو چکا ہے, اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لے کر آج تک بتا سکتا ہوں کہ کتنے نیگیٹیو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈینش کارٹونز پبلش ہوئے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ آج کل کی بات ہے. بھئی 13ویں سنچری کے اندر وہ کارٹون پیٹر دی وینریبل قرآن کی ٹرانسلیشن کے بعد اس وقت وہ ساتھ دے رہا تھا, اور وہی چیز آج ریپروڈیوس ہو رہی ہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کوئی نئی چیزیں چل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں بڑے وائڈر لیول پہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ جب تک نہیں ہوگی اس کو اس وقت تک ہم پراپر طریقے سے ریزالو نہیں کر سکتے. جی, ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب, ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, ڈاکٹر سید محمد علی صاحب, آپ تمام حضرات کا بے حد شکریہ